سی ایس ایس اسلامیات ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دا اکانومک سسٹم آف اسلام. اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے پولیٹیکل سسٹم اور اس کے علاوہ جو ہے نا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری آف عربیہ اور بہت سارے چیپٹرز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ہم نے جو بک چوز کی ہے وہ انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ. ایف پی ایس سی کی ریکمینڈڈ بک ہے اور بہت ہی عمدہ بک ہے اگر آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم باقی ریکمینڈڈ بکس جہاں سے میں نے اپنی تیاری کی تو میں اپنے ہی نوٹس سے جو ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں میرے انہیں سے جو ہے نا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے نوٹس اپنے شیئر کروں گا. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اکانومک سسٹم آف اسلام. اوکے. Islam provide guidance to its adherents in all phases and activities of life in matters material as well as spiritual. تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اسلام جو ہے نا دونوں پہلو جو ہیں ٹیمپورل لائف اور اسپریچول لائف، دنیاوی لائف اور اخروی لائف، ظاہری لائف اور باطنی لائف، دونوں کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے اور دونوں کا بیلنس جو ہے وہ رکھتا ہے. نہ اسلام الٹرا اسپریچولیزم کی طرف جو ہے نا آپ کو وہ لے کر جاتا ہے، نہ ہی الٹرا میٹیریلزم کی طرف لے کے جاتا ہے. دنیا کا بھی آپ کو کہتا ہے کہ اس کے جو ہے نا آپ کے کچھ فرائض ہیں آپ نے وہ پورے کرنے ہیں، اور اسی طرح آپ کو آخرت کے لحاظ سے بھی بتاتا ہے کہ آپ کے کچھ فرائض ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. قرآن پاک کے اندر اس کو آپ ٹاپک اب شروع کریں گے تو اس کے اندر جو مین ریفرنس دیں گے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، نگلیکٹ ناٹ یور پورشن آف دس ورلڈ. دیکھیں اگر آپ کو عربک لکھنا نہیں آتی یا یاد نہیں کر پا رہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کا ترجمہ لکھیں. ہر کویشچن کے اندر اس کے جو ہے نا کویشچن کے ویٹ کے مطابق. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 20 to 25 آیات اور احادیث آپ کو آنی چاہیے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ کون سی آپ کریں جو آپ ایزیلی جو ہے یاد رکھ سکتے ہیں. نگلیکٹ ناٹ یور پورشن آف دس ورلڈ، دنیا کا جو حصہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. اس لیے اسلام جو ہے نا اسلام دین ایک اکانومک سسٹم ہمیں دیا ہے. In other verses we find it plainly that all found on the earth, in the seas and in the heavens has been created by God for the benefit of men. اور اسی آیت کے اندر ہے all such things have been made subservient to God. It means a man should profit by the creation of God and profit in a rational way. Rational way کے اندر جو ہے نا وہ profit کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ irrational یا exploitation شروع کر دے. اچھا، قرآن explains it in the most unequivocal terms so that this wealth may not circulate solely among rich from amongst you. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بہترین اکانومی یا اکانومک سسٹم کی جو ہے نا ہیلتھ کے لیے وہ اکانومک سسٹم بیٹر ہوتا ہے جہاں اکومولیشن آف ویلتھ کچھ ہاتھوں کے اندر نہ ہو بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو. جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے یا اسلامک اکانومک سسٹم کا کنسیپٹ ہے تو مینلی کیا ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو. آٹومیٹکلی جو آل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ اس سے بینیفٹ کریں گے. اسلام ڈزنٹ لائک ایکسٹریم کیپٹلزم اور نہ ہی اسلام پسند کرتا ہے ایکسٹریم کمیونزم یا سوشلزم کو. Islam doesn't like this inequality amongst its people because if one works more and one doesn't work to his capacity and both get equal rewards, then the first person would feel inequality for his efforts. تو یہ نیچرل بھی ہے اور یہ لاجیکل بھی ہے. There has always been liberty of competition. اسلام جو ہے نا لبرٹی آف کمپٹیشن کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ وہ کمپٹیشن جو ہے نا ٹوٹلی لگژریز بیس کے اوپر نہ ہو. وہ کمپٹیشن جو ہے نا وہ ماسی سی ایکسپلائٹیشن کی طرف نہ جائے، جو ہے نا سوسائٹی اس کمپٹیشن سے بھی بینیفٹ کرے. فار ایگزامپل ہنی بیز ورک کولیکٹیولی اینڈ بینیفٹ فرام اٹ. کولیکٹیو بینیفٹ ہے نا، ایوری ڈسکوری آف کمفرٹ فار ہیومن بینگ کیم تھرو کمپٹیشن. لیکن وہی پچھلی بات، یٹ ایبسلوٹ لبرٹی وڈ لیڈ ٹو ڈسٹرکشن. وہاں جو ہے نا اسٹیٹ کنٹرول کچھ سسٹم آ جاتا ہے. یہ جو ہے ہم بائبل آف پاکستانی اکانومی، پاکستان's اکانومی ایک بک ہے اور بہت ہی کمال بک ہے پاکستان کے اکانومک سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے. تو میں نے وہاں سے یہ کنسیپٹ جو ہے نا جتنے بھی یہ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشین جو اب ٹائیگرز ہیں تو ان کی سکسیس کی وجہ کیا تھی. دیکھیں ایک ہے کیپٹلزم، میں اس ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. ایک ہے کمپٹیشن، ایک ہے یا کیپٹلزم کی بات کر لیں، لیکن آپ انویزیبل ہینڈ جو ہے جو ماڈرن کیپٹلزم کا لبرلزم کا ایک کنسیپٹ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کر دیں گے تو الٹیمیٹلی ایکسپلائٹیشن کی طرف جائے گا. اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں.
تو فار ایگزامپل اب چائنا ہے، چائنا کی ایگزامپل نہیں لیتے، ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لیتے ہیں ہم. ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہمیں کمپیئر کیا تھا 1950 سکسٹیز کے اندر، وہ ہم سے آگے کیوں نکل گیا. ان کی اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے نا. جہاں ایکسپلائٹیشن آتی ہے وہاں اسٹیٹ جو ہے نا اس سسٹم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی امریکہ کا سین دیکھ لیں، اگر ٹیرف ہو رہا ہے تو اپنی اکانومی کو اس نے دیکھ لیا. اگر ہم نے ٹوٹلی فری ہینڈ انویزیبل ہینڈ کو دے دیا تو ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے نا، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. تو اسٹیٹ کنٹرول سسٹم جو ہے نا ہلکا سا ہونا بیٹر ہے، اور پاکستانی اکانومسٹ اور انٹرنیشنل اکانومسٹ یہی پریفر کرتے ہیں. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکشن ہوگی اگر ایبسولوٹ لبرٹی دے دیں، ایکسپلوٹیشن آف دا میڈیا ہوگی. سو ان ایوری ہیلدی سویلائزیشن دیر مسٹ بی سرٹین ڈیوٹیز آن دا انڈیویجول سچ ایز پیئنگ ٹیکسیز اینڈ چیریٹی. ریچز کے اوپر زیادہ اوبلیگیشنز، کیونکہ وہ ٹیکسیز بھی دیں گے، چیریٹی بھی دیں گے، زکوٰۃ دیں گے. اچھا، اسپریچول اور ٹیمپورل ریوارڈز ہیں اسلام. اچھا، مورل اسپیکٹس آر آلسو امپورٹنٹ. اسلام ہیٹس بیگنگ، یعنی کہ چیریٹی بیگ کرنا وہ غلط ہے. انلمیٹیڈ مرسی فار چیریٹی گیورز دی گئی ہے. مرسی ہے کس کے لیے؟ چیریٹی گیورز کے لیے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. قرآن پاک کے اندر بار بار آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا فضول خرچی سے بھی روکا گیا ہے. کمپینین آف پروفٹ. اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. اسلامک اکانومی سسٹم کو آگے ڈیفائن کرنے کے لیے یہ بیس بن رہی ہے. Companion of Prophet fell ill and said to Prophet, O you messenger of God, I am a rich man and I want to bequest all that I possess for the welfare of the poor. اس نے کہا میں بہت امیر ہوں، میں جو ہوں بیمار ہوں اور میں سارا غربا میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the Prophet replied, No, it is better to leave to your relatives an independent means of livelihood than that they are ڈپینڈنٹ آن ادرس. تو سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ چیریٹی دینی ہے، صدقہ دینا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کہاں دیکھنا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں کہ آپ کے گھر کے اندر تو کوئی نیڈی نہیں ہے. پھر اپنے رشتہ داروں میں چیک کریں، اس کے بعد اپنے نیبرس کے اندر چیک کریں. تو آپ اگر باہر دینا شروع کرتے ہیں کہ جو آپ کے کلوزسٹ لوگ ہیں اگر وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے کسی اور کے اوپر، تو آٹومیٹکلی جو آپ کا فیملی سسٹم ہے اس کے اندر بھی تباہی آنا شروع ہو جائے گی نا، وہ نیگیٹو فیلنگز آئیں گے. تو اسلام کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ سے شروع کریں. آپ اسلام نے جو دعوت اسلام شروع کی وہ بھی گھر سے شروع کی، کلوزسٹ لوگوں سے شروع کی. اسی طرح ایک اور آدمی تھا، وہ مزریبل اٹائر کے اندر رہتا تھا. ایک صحابی تھے، آپ نے کہا کہ وہ حالانکہ وہ امیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اپنی دولت جو ہے میں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں غریبوں کے اندر جو ہے نا وہ بانٹ دوں، تو اس لیے میں اس حالت کے اندر رہتا ہوں، یہ میری عارضی ہے. تو آپ نے فرمایا نو گاڈ لائکس ٹو سی آن ہز سلیو دا ٹریسز آف دا باؤنٹی. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے انسان کے اوپر، دیٹ ہی ہیز اکارڈیڈ ٹو ہم. اچھا، اونلی آفٹر 15 years the death of Prophet we see Muslims ruling over 3 continents and vast territories. تو اکانومک سسٹم کی ضرورت پڑی. ایشیا تھا، افریقہ تھا، کچھ یورپ کا حصہ تھا. تو اس وقت جو ہے اچھا فلیکسیبلٹی دیکھیں اسلامک سسٹم کی. میں نے یہ دوبارہ وہ شروع کی طرف آ گئے ہیں کہ اس ٹائم جو فزیکل رولز تھے جو پرشینس کے تھے حضرت عمر کو وہ بیٹر لگے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس جگہ کے اوپر ایران اور عراق کے اندر انہیں رولز کو چلنے دیا جائے. اسی طرح ایجپٹ اور یمن کے اندر بازنطین کے رولز جو فتح ہوا تو ان کے رولز جو ہیں وہ اسٹرکٹ تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے نا ان کو ہٹا دیں. تو یہ فلیکسیبلٹی ہے اکانومک سسٹم ان اسلام کی. اچھا، یہاں تک ہم نے اس کا جو بیک گراؤنڈ، اس کے ریفرنسز اور اس کے بیسز کیا ہیں اسلامک اکانومک سسٹم کے، ہم نے اس کو پڑھا. آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے اسلام جو ہے آ جاتا ہے کس کی طرف؟ یہ آ جاتا ہے انہیریٹنس سسٹم کی طرف. انہیریٹنس کیا ہے؟ اچھا، انہیریٹنس کے لحاظ سے اسلام نے جو ہے نا 2 اسٹیپس لیے ہیں. پہلا جو ہے نا دا اوبلیگیٹری ڈسٹریبیوشن آف گڈس آف دا ڈیسیزڈ پرسن امانگ ہز کلوز ریلیٹیو. سب سے پہلے جو ہے نا اس بارے میں اسلام نے طریقہ کار دیا ہے کیا کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. سیکنڈ جو ہے نا جو ول ہے، جو بیکویسٹ ہے، یعنی کہ میں عطیہ کر دینا یا کسی کلوز ریلیٹیوز کو چھوڑ کے کسی ایک کو جو ہے نا وہ لکھ کر دے دینا، اس کے اوپر بھی اسلام جو ہے نا ایک شرط لگاتا ہے، کنڈیشن لگا دیتا ہے. لیگل آئرز جو ہوتے ہیں ان کو تو جو ان کو ریکوائر نہیں ہے اس ول کی، دے گیٹ آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو لا. لیکن جب آؤٹ آف جو ہے نا وہ لیگل ایئرس کی بات ہوگی تو وہاں پر جو ہے نا اگر کوئی ویل کر دیتا ہے اس کے اوپر بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ناٹ مور دین 1/3 وہ نہیں کر سکتا.
ول کوئی بھی نہیں کر سکتا، مرنے کے اوپر وصیت کسی کے نا 1/3 اپنی جائیداد سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو ڈیسیز کی پراپرٹی ہے سب سے پہلے، اچھا اس کے اندر یہ رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو ایکسپینسز آف بریل ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو اس نے لوگوں کی ادھار دینی ہے، جو اس نے لونز دینے ہیں، کریڈٹ والا جو سسٹم ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تھرڈ جو ہے نا وہ ول کی طرف جائے گا، تو تھرڈ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد 1/3 جو بچے گا اس میں سے جو کس کو دیا جائے گا، جو اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ کیا جائے گا۔ فورتھ پھر جو ہے نا اس سب کے بعد لیگل ایئرز کے درمیان اس نظام کے مطابق جو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی مرد 1 حصہ، عورت کے 2 حصے، تو اس کے مطابق، اور والدہ کا وائف کا جو ہے 8واں حصہ، وہ آگے جا کے ہم ڈیٹیلز کے اندر ڈسکس کریں گے، تو اس کے مطابق چلے گا۔ یہ 4 سٹیپ ہیں اس کے۔ اچھا، ویلز ٹیسٹیمنٹری بیکویسٹ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اندر موٹیو از دا پروہیبیشن آف ایکومولیشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز۔ اسلام ڈیزائرز دا سرکولیشن آف ویلتھ ان مینی پیپل ٹیکنگ انٹرسٹ آف دا فیملی۔ یہ مین چیز دیکھیں نا، اگر آپ سب باہر دے کے چلے جائیں گے، آپ کے ڈپینڈنٹ لوگ، یا آپ کسی کی باتوں کے اندر آ گئے، تو آپ کے کسی باہر کے بندے کے ہاتھوں میں آ گئے تو آپ کی فیملی تو رول گئی۔ اگر آپ سب کا سب ادھر وصیت کرتے تو لاجیکل اور ریشنل ہے 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، تاکہ آپ جو لیگل ایئرز ہیں وہ بھی آپ کی جائیداد سے بینیفٹ کر سکیں، ان کا رائٹ ہے۔ اچھا، پھر آ گیا پبلک گڈس یا پبلک سسٹم کے اندر اکنامک سسٹم کس طرح سے جو ہے ریونیوز اور ایکسپینسز کی بات ہوگی۔ obligation towards the society and the state دونوں ہے۔ in economic spheres one pays taxes and government distributes its taxation rate differs according to the sources of income۔ اچھا، on the expenditure of state Quran is silent in order to give latitude to the state according to circumstances۔ expenditure of state کے اندر اسلام hard and fast rules نہیں دیتا، کیونکہ with evolution of time requirements بڑھ جاتے، تو اسلام نے اس کے اندر فلیکسیبلٹی دی ہے کہ آپ اس کے مطابق لاز بنائیں یا رولز بنا لیں آپ۔ ٹائم آف پروفٹ سب سے پہلے ایگریکلچر ٹیکسز تھے۔ ان کمرس اور مائنس کے اندر جو ہے نا جو 2.5% جو آف ویلیو آف گڈس وہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ 10th وہ عشر اور عشرین، اگر جو ہے نا بارشوں سے، یا میں نے اس کو اس طرح سے یاد کیا ہوا تھا، اگر آپ جو ہے نا قدرتی طریقوں سے اس کو پڑھا، اگر آپ کا خرچ نہیں آیا تو آپ کا عشر 1/10 آپ پے کریں گے۔ اگر آپ کا خرچ آیا ہے اور اریگیشن سسٹم کے آپ نے وہ کیا ہے تو وہ کیا ہو گیا عشرین، تو اس کے اوپر آپ 20واں حصہ دیں گے، 20th حصہ بھریں گے۔ یہ اس کے سٹیپس ہیں، اس کے اندر یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ یہ جو ہے نا کریکٹرسٹکس بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں پبلک گڈس کے، پبلک اکانومک سسٹم ان اسلام کے۔ اچھا، ٹیکسیشن ٹیکسیز آن فورن کارواں، جب اس ٹائم کارواں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تو وہ اپنے کسٹم ڈیوٹی 1/10 پے کرتے تھے۔ ڈیورنگ ٹائم آف پروفٹ ٹیکسیز آن ہرڈز آف کیملز، شیپس، گوٹس پرووائڈیڈ دے ور فیڈ آن پبلک پاسچرز۔ اگر پبلک پاسچرز کے اوپر پلے ہوں گے تو وہ اس کا بھی ٹیکس دیں گے۔ اب جب ہم دوسری بک سے کریں گے، اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر نہیں آیا، تو ہم اس کے اندر یہ بھی ڈسکس کریں بھی کتنی اگر شیپس ہوں، کتنے کیملز ہوں، کتنے گوٹس ہوں، کتنے بفیلوز ہوں، کاؤز ہوں، تو وہ پھر جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اوپر لگتے۔ پھر 7.5 تولے جو ہے سونا ہو 1 سال کے اندر، یا 52 تولے چاندی ہو آپ کے پاس، اور 2.5% جو ہے نا آپ کی اینول سیونگز آف سلور اینڈ گولڈ، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ان سب کے اوپر یہ 2.5% لگے گا۔ اس کے علاوہ پرنسپلز آف بجٹ آف اسٹیٹ ایکسپینڈیچر ان اسلام، پرنسپلز کیا ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا کہ مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس بھی کی ہے۔ ٹرم صدقات یوز ہوا ہے سینونیمس ہے کس کے ساتھ؟ زکوٰۃ کے ساتھ، جورسٹ یہ بولتے ہیں۔ آرمز آر نیدر obligatory اینڈ آر اپارٹ فرام دا ٹیکس آف زکوٰۃ۔ اوکے، انفاق فی سبیل اللہ، ایکسپینڈیچر ان دا پاتھ آف گوڈ۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا عبادت مالیہ، مال کی فزیکل آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی عبادت ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹنٹ پریکٹس آف حضرت عمر، فقراء آر دا پور امنگسٹ مسلم، مساکینز آر دا نان مسلمز ریزائڈنگ ان دا اسلامک ٹیریٹری۔ حضرت عمر کی ڈیفینیشن یہ تھی۔ کیلف عمر گیو پینشنز ٹو کرسچنز فرام صدقات۔ اکارڈنگ ٹو شافی بوتھ ٹرمز آر سینونیمس۔
اچھا دا نیکسٹ ان دا سیلریز آف اسٹیٹ فنکشنریز کولیکٹرس آڈیٹرز اکاؤنٹنٹس آ جاتے ہیں، کنٹرولرز آف ایکسپینڈیچرز آ جاتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ کو جو ریونیوز کو کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ سارے وہ اس کا حصہ ہوں گے نا، تو ان کی سیلریز دی جائیں گی۔ سول ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، ملٹری ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، ڈپلومیٹک ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اسٹیٹ ایکسپینڈیچر وہاں پر یہ کیا خرچ ہوگا۔ ون بایوگرافر wrote that حضرت عمر asked the governor of Syria to import him Greek۔ حضرت عمر نے کہا کہ send us in Medina an expert Greek who may put in order the accounts of our revenues، کیونکہ گریک لوگوں کے پاس جو ہے نا فزیکل جو ان کا جو مشینری تھی وہ اچھی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے اندر گریس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو وہ معاملات جو فزیکل معاملات ہیں، مانیٹری معاملات ہوں، وہ اچھے طریقے سے سنبھالتے ہوں، ان کے رولز یا نظام اس طرح کا ان کا بنا ہوا ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہاں سے ایک بندہ بھیجو۔ تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر نان مسلمس کو کیا دی جا سکتی ہے، وہ نوکری دی جا سکتی ہے، وہ ایک اچھا عہدہ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو سیلریز دی جائیں گی۔ اسٹیٹ ایکسپینڈیچر ہے نا اسلامک اسٹیٹ کا، تو انہوں نے اسی اسٹیٹ ایکسپینڈیچر مصارف زکوٰۃ میں سے جو یہ ریونیوز جو ٹیکسیز میں سے جو پیسے اکٹھے ہوئے تو اس کو اسی میں سے دیا نا، تو وہ بھی اس کے بینیفیشریز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مصارف زکوٰۃ میں اگلی چیز آ گئی، یہ ہم وہ 8 اسٹیپس جو ہیں مصارف زکوٰۃ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں۔ فریئنگ آف سلیوز، عمر بن عبدالعزیز، پیمنٹ آف دا رینسمز بائی دا مسلم گورنمنٹ انکلوڈز ایون دا لبریٹنگ نان مسلم سبجیکٹس، تو سلیوز بے شک مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس کو آزاد کرایا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایگزامپل ہے یہ، اس دور کے اندر انہوں نے اس طرح سے کیا۔ کیلف عمر اسٹارٹیڈ انٹرسٹ فری لون، جن کو شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے نا یا گارنٹی کے اوپر وہ کہیں گے ہم پے کریں گے، تو ان کو انٹرسٹ فری لونز دیے گئے۔ کیوں؟ وہ ایک پبلک ایکسپینڈیچر سے دیے گئے۔ کیوں دیے گئے؟ تاکہ انٹرسٹ کا سسٹم ختم ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا سوشل انشورنس کا سسٹم میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر انوالنٹری طور پر مرڈر ہو گیا ہے تو بلڈ منی کیونکہ پے کرنی ہوتی ہے، تو سوشل انشورنس یہ تھی تمام قبائل مل کے پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی سے کوئی مرڈر ہو جاتا تھا یا بلڈ منی پے کرنی تو اسٹیٹ اس کے ہیلپ کے لیے آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جب یہ بنایا، سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر یہ اس طرح سے یہ سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا۔ ان دا پاتھ آف گاڈ مینز ملٹری ایکسپینڈیچرس کے اندر خرچ کریں، ایکوپمنٹ کی بائنگ کے اندر خرچ کریں، اسٹوڈنٹس کی ہیلپنگ کے اندر خرچ کریں، چیریٹی کے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہاں پر آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے، یتیم خانے ہیں آپ وہاں پر جہاں بھی جو پبلک بینیفٹ کے لیے جو ادارے ہوں، جو سروسز ہوں، اس کے اندر خرچ کریں۔ تو کیا ہے یہ ان دا پاتھ آف گاڈ ہے۔ ٹریولرس کے لیے آپ خرچ کریں، لاس فار دا کنسٹرکشن آف بریجز، ریسٹ ہاؤسز، سیکیورٹی آف روٹس، ہائیجینک ارینجمنٹس، ٹرانسپورٹ، ٹریولرس۔ تو یہ کیا ہے اسٹیٹ ایکسپینڈیچر یہاں وہ 8 مصارف زکوٰۃ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تو اسٹیٹ یہاں خرچ کرے گی کس کو؟ ان ٹیکسز کو جو یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، ان کو کلیکٹ کرے گی، تو اس کو بعد میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کا بھی ایک پورا نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، حضرت ابوبکر کے دور کے اندر جیسے جیسے ایولیوشن آیا، جیسے جیسے بہت سے علاقے کے ساتھ جڑتے گئے، اسلامک مملکت کا حصہ بنتے گئے، تو ان کے ایکسپینڈیچر بھی اس طرح سے بڑھتے گئے۔ جب ایکسپینڈیچر بڑھتے گئے تو ایک نظام، پورا ایک اسلامک نظام، اسلامک اکانومک سسٹم سامنے آیا، اور وہ بیٹر فنکشننگ تھی اس کی۔ باقی جو اس وقت کے جو پرشین امپائر تھا یا رومن تھا، بازنطین امپائر تھا، تو اس سے بہت اچھا سسٹم وہ دیا گیا۔ لاس فار دا کمیونیکیشنز، کنسٹرکشن آف دا بریجز۔ اچھا، ہاسپٹیلٹی آف دا ٹریولرز، ہاسپٹیلٹی واز اشورڈ فار 3 days۔ اچھا، ایکسیپشنل ٹیکسیز، میں نے آپ کو یہ بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، نوائب بولتے ہیں ایڈیشنل ٹیکسیز۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے یا کوئی آفت آ جاتی ہے، تو ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کوئی، اگر اسٹیٹ کو ایکسپینڈیچر بڑھ جائے اسٹیٹ کا، تو اس کو ریونیو کی ضرورت ہو، انکم کی ضرورت ہو، تو اسٹیٹ اس وقت جو ہے نا ایکسیپشنل ٹیکسیز جورسٹ کہتے ہیں وہ لگا سکتی ہے۔ بسائڈز زکوٰۃ، supplementary charges besides zakat, such taxes are called نوائب۔
سوشل انشورنس ہم نے پہلے ڈسکس کیا. پروفٹ نیم دس انشورنس ماکل پریزنرس آف وارس کو چھڑوانے کے لیے یوز ہو سکتی ہے. پیمنٹ آف رینسم کے لیے یوز ہو سکتی ہے. بلڈ منی کی ہم نے بات کی, اس کے لیے یوز ہو سکتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آرگنائز دا انشورنس آن دا بیسس آف میچویلٹی. سوشل انشورنس اس کی ٹریئری بنائی گئی تھی. اچھا, پارٹیشن آف برڈن, بالکل یہ اس کا بینیفٹ کیا ہے یا وجہ کیا ہے اس کی؟ پارٹیشن آف برڈن آف انڈیویجول, ایک ہی شخص پر جو ہے وہ سارا برڈن جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکے. تو میچویلٹی اسٹیٹ سوسائٹی کے اندر میچویلٹی اور کوپریشن کو یہ کنسیپٹ جو ہے کافی بڑھاتا ہے. اچھا, حضرت عمر کے دور کے اندر جو پینشن کا سسٹم تھا اور اس کے لیے جو ہے نا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا. وہ لوگ جو بزرگ ہیں یا بوڑھے ہیں, ایون نان مسلم تھے, وہ بینیفیشریز تھے کس کے؟ پینشن کے. ایون دا چائلڈ اسٹارٹیڈ ریسیونگ پینشن ایٹ اٹس برتھ. Adults received the minimum necessary for their livelihood. This institution was named دیوان by حضرت عمر. تو پینشن ملتی تھی. آج کے دور کے اندر ویسٹ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اگر دیکھا جائے اسلامک ہسٹری نہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں پڑھائی بھی نہیں جاتی, اور نہ ہم اس چیز کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں. ورلڈ آرڈر کیونکہ ان کا ہے تو پھر باتیں انہی کی ہوں گی. انفارچونیٹلی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے ویسے. ڈورنگ دا ٹائم آف پروفٹ صدقات ور کلیکٹڈ بائی دا سپریٹ ڈپارٹمنٹ. پیسفل ریونیوز فرام اینیمی, یہ بھی ایک انکم کا ذریعہ تھا. فے بولتے ہیں ریونیوز جو اینیمی کی طرف سے آتے تھے. وہ اس طرح سے آ سکتے ہیں ابھی جنگ نہ کی جائے, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے نا وہ گارنٹی دیں کہ بھی ہم جو ہے نا ہم بھی نقصان نہیں کریں گے. تو فے وہ ٹیکس ہے جو اینیمی پے کرتا ہے, پیسفل ریونیوز کے اندر ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مال غنیمت ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/5 جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس آئے گی, گورنمنٹ ٹریجری کے اندر جائے گی. 4/5 جو ہے نا جو پارٹیسپیٹس جو ہیں ان کے درمیان وہ کیا ڈسکس ہو, وہ ان کے درمیان ڈیوائڈ ہو جائے گی, پارٹیسپیٹس کے درمیان. اوکے. اچھا, اکانومک سسٹم کے اندر ہم نے یہاں تک جو ہے نا انہیریٹنس سسٹم بھی ڈسکس کیا. جو ریونیو کہاں سے آئے گا, ٹیکسز کون کون سے ہوں گے, ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا ہے. پرنسپل آف جو ہے نا اسٹیٹ ایکسپینڈیچر ہم نے وہ ڈسکس کیا, ابھی کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا, اسٹیٹ کہاں کہاں خرچ کرے گی. اچھا, اس کے اندر آگے چلتے ہیں بھائی. گیمز آف چانس جو اس کو عام زبان کے اندر اس کو جو ہے جوا بولا جاتا ہے بھائی. تو میں قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ورک آف سیٹن ہے. اوکے, سوشل ایول ہے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بیڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. ان گیمز آف چانس دیر آر ٹیمپٹیشنز فار ایزی گینز اینڈ ایزی گین از بیڈ آف سوسائٹی. اس لیے میں جو ہے نا کبھی بائنانس بونانس اور یہ جو چکر ہے نا, میں لوگوں کو روکتا ہوں کہ یار ایزی گین سے جو ہے نا شارٹ کٹ نہیں ہے اس چیز کا, آپ شارٹ کٹ کے اندر نہ پڑھیں. لیکن یہ میرا ایک پرسپیکٹیو ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. وائی ڈونٹ یو اسپینڈ دیٹ ملینس منی دیٹ پیپل اسپینڈ آن ہارس ریس آن دا امپاورش پیپل. ہارس ریس کے اوپر آپ جو ہے نا اتنا خرچہ کر دیں اور امپاورش پیپل کے اوپر خرچہ ہی نہ کریں تو غلط ہے. اچھا, انٹرسٹ آن منی لینڈنگ ایوری ریلیجن ان دا ورلڈ پروہیبیٹڈ. یعنی سود کو روکا گیا. اس کے اندر پھر وہ قرآن پاک کی آیت, یہ آپ لازمی لکھیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 275. گاڈ ہیز پرمیٹڈ ٹریڈ اینڈ فاربیڈن انٹرسٹ. تو ٹریڈ کی اجازت ہے, سود کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد قرآن پاک کے اندر پھر آتا ہے اسلامک اکانومک سسٹم کی. یہ میں کہتا ہوں یہ فرسٹ وہ پرنسپل ہے جو شروع کے اندر بتانا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ سود نہیں ہے, اس کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے اف یو ڈونٹ گیو اپ انٹرسٹ دین بی وارنڈ آف وار اگینسٹ گاڈ اینڈ ہز میسنجر. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے اف یو ریپینٹ یو ہیو یور پرنسپل وداؤٹ انٹرسٹ. جو اماؤنٹ ہوگی, جو بیسک اماؤنٹ جو کسی کو دی ہوتی ہے, پرنسپل اماؤنٹ آپ کی ہے. نیدر یو رانگ نور بی رانگ, نہ غلط کرو نہ ہی تمہارے ساتھ غلط ہو. تو کلیئر کٹ بتایا گیا, اگر سود کی طرف جا رہے ہو دین بی وارنڈ آف وار اگینسٹ گاڈ اینڈ ہز میسنجر. اتنی بڑی بات ہے. اسلام کے اندر جو ہے نا ان کیس آف کمرشل لانز, جو اسلام جو کنسیپٹ دیتا ہے وہ یہ ہے مداربہ کا کنسیپٹ ہے, جو اسے ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی ان گینز بھی ہو اور ایکویلٹی ان لاس بھی ہو. سود تو یہ ہے نا وہ فکس ٹرم ہے,
فکس ٹرم ہے، اور فکس کس کے اوپر ہے؟ وہ پروفٹ ہے، وہ فکس پروفٹ ہے۔ مداربہ جو اسلامی کنسیپٹ ہے، اسلامی بینکنگ کے اندر یوز ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ بھئی ایکوالٹی، وہ لاس کے اندر بھی اگر لاس ہو گئے تو اس کے اندر بھی شیئر ہولڈرز ہوں گے، وہ ایکول جو ہے نا وہ شیئر ہولڈرز ہوں گے، اسی طرح پروفٹ کے اندر بھی ہوں گے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ دا پروفٹ ایز ویل ایز دا لاس شوڈ بی شیئرڈ بائی دا کانٹریکٹنگ پارٹیز۔ In banks participate in the profits and also in the loss of its debtor. Islam allows such kind of banking activities. یہ بیس ہے کس کی اسلامک بینکنگ سسٹم کی۔ In all planning necessary to have idea of available resources, the Prophet organized census of Muslim population. اسلامی اکانومک سسٹم کے اندر اس کی بہتری کے لیے اور بیٹر ریونیو کے لیے اور بیٹر پلاننگ آف ایکسپینڈیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینسس ہو کس کا؟ مسلم پاپولیشن کا، ریسورسز کا، فروٹ ٹریز کا اور گڈس کا۔ آپ وسلم نے اس ٹائم سینسس کروایا، اس لیے عمر ہیڈ دا ہیبٹ آف انوائٹنگ پیپل ریپرزینٹیٹیوز آف پروونسز آفٹر کلیکشن آف ٹیکسز ٹو فائنڈ آؤٹ اف دے ہیڈ اینی کمپلینٹ اگینسٹ بیہیویئر آف کلیکٹرز۔ یہ بھی پھر ذمہ داری اسلامک سسٹم جو ہے نا اسلام ڈالتا ہے بیہیویئر آف کلیکٹرز کے اوپر بھی۔ آپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سافٹ رہنا ہے۔ ایون اس کے اندر ایگزامپل حضرت عمر کی آپ دیں گے کہ وہ تمام ریپرزینٹیٹیوز کو بلاتے تھے تاکہ چیک کیا جائے کہ آیا کہ ان کا بیہیویئر کیسا تھا لوگوں کے ساتھ۔ پھر ہم نے آگے جا کے حضرت عمر یا حضرت علی کے جو لیٹرز ہیں گورنرز کے درمیان، وہ ہم جب ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر اکانومی پھر ہم ڈسکس کریں گے، پبلک ایڈمنسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے وہ ڈسکس کریں گے، کلیکشن آف ریونیو کس طرح سے ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اوکے، گیمز آف چانسز کے لیے جو ہے نا سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، دے کویسچن یو اباؤٹ وائن اینڈ گیم آف چانسز، ٹھیک ہے، say in both is great sin and some profit for men, but the sin of them is greater than their usefulness. گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، تو روک دیا گیا۔ اوکے، یہاں تک ہم نے اسلامک سسٹم کے تمام اسپیکٹ جو تھے، تمام جو اس کے پرنسپلس تھے، اس کے انگریڈینٹس تھے، اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے، اس کے جو ہے نا امپلیمنٹیشن کے جو فیکٹرز تھے، ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن کے جو فیکٹرز تھے، ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ اوکے، ہمارا جو اسلامک کیا کہتے ہیں اکانومک سسٹم وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آگے جو ہے نا دا مسلم وومن، جو وومن ان اسلام، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔